السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ جیسا کہ آپ تھمبنیل میں دیکھے ہیں کہ آج ہم بات کرنے والے ہیں صبرز داستان کی، جو ہماری UGC نصاب میں 5th یونٹ میں ہے۔ تو اب سب سے پہلے تو ہم لوگ جان لیتے ہیں اس کا کردار۔ اس میں 76 کردار ہیں، 76۔ تو کچھ کے نام ہیں، سب ان کو بارے میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عقل، سستان کا بادشاہ ہے اور قلعہ تن کا بادشاہ ہے۔ دل عقل کا بیٹا ہے۔ نظر دل کا جاسوس ہے جو آب حیات کی تلاش میں ہے۔ ناموس عافیت کا بادشاہ ہے۔ رزق زہد پہاڑ پر رہنے والے بوڑھے کا نام ہے۔ ہمت ہدایت قلعے کا بادشاہ ہے۔ عشق مشرق کا بادشاہ ہے۔ حسن عشق کی بیٹی ہے جو شہر دیدار میں رہتی ہے۔ غمزہ ادا دل ربائی خوشنمائی عیشوا ناز اور لطافت حسن کی سہیلیوں کے نام ہے۔ یہ پوچھتا ہے اکثر ایگزام میں۔ رقیب سبکسار کا محافظ اور عشق کا غلام۔ مشرق کا بادشاہ سبکسار میں ہی، مطلب سبکسار ایک شہر کا نام ہے۔ اس کے بعد ہے قامت، ہمت کا بھائی ہے۔ ہمت قلعہ تن کا جو بادشاہ، ہدایت قلعے کا جو بادشاہ تھا ہمت، اس کا بھائی ہے قامت۔ سیم ساق قامت کا نوکر۔ لٹ حسن کی سہیلی۔ غمزہ نظر کا بھائی اور حسن کا خادم۔ اس میں اور بھی چیزوں کے نام آپ لوگ جان لیجئے۔ سب سے پہلے تو شہر میں سیستان، عافیت، دیدار، سبکسار، یہ چاروں شہر کے نام ہیں۔ 2 قلعے ہیں، ایک ہدایت قلعہ ہے، ایک تن قلعہ ہے، ٹھیک۔ زہد پہاڑ کا نام ہے۔ باغ کا نام رخسار ہے اور دہن چشمے کا نام ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں کہانی کی طرف۔ ملک سیستان میں عقل نام کا ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس کا ایک فرزند ہے جس کا نام دل ہے۔ ملک میں بہت ہی خوشحالی ہے۔ ایک دن محفل نشاط میں آب حیات کا ذکر ہوتا ہے کہ اسے پینے والے کو موت نہیں آتی۔ دل کو آب حیات حاصل کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ اس کا ایک نظر نام کا جاسوس ہے جو ہر ایک چیز کی خبر رکھتا ہے۔ وہ آب حیات کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ چلتے چلتے عافیت نام کے ایک شہر میں پہنچتا ہے کہ جہاں کا بادشاہ ناموس ہے۔ وہ نظر کو سمجھاتا ہے کہ آب حیات کی تلاش میں بہت لوگ اپنی جان گنوا چکے ہیں، تو اس کی تلاش سے باز آ جا۔ لیکن نظر اپنا سفر جاری رکھتا ہے اور ایک زہد نام کے پہاڑ پر پہنچتا ہے جہاں اس کی ملاقات رزق نام کے ایک بوڑھے سے ہوتی ہے۔ رزق کہتا ہے کہ آب حیات تو جنت میں ہے، تم اسے زمین پر کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ اگر تمہیں اسے تلاش کرنا ہے تو عاشقوں کے آنسوؤں میں تلاش کرو۔ رزق کی بات سن کر نظر آگے بڑھتا ہے۔ آگے ایک جنگل میں ایک عالیشان قلعہ نظر آتا ہے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ اس قلعے کا نام ہدایت ہے اور یہاں کا بادشاہ ہمت ہے۔ نظر بادشاہ سے ملاقات کرتا ہے۔ کئی دن اس کی خدمت کرنے کے بعد آب حیات کا پتہ معلوم کرتا ہے۔ ہمت بھی سمجھاتا ہے کہ آب حیات کا خیال دل سے نکال دو، پھر بھی نظر مایوس نہیں ہوتا۔ ہمت اسے عزم سے خوش ہو کر مشرق کے بادشاہ عشق کا پتہ بتاتا ہے جو ایک دل میں موجود ہے۔ عشق کی ایک بیٹی حسن ہے جو شہر دیدار میں اپنی سہیلیوں ناز، غمزہ ادا، دل ربائی، خوشنمائی اور لطافت وغیرہ کے ساتھ رہتی ہے۔ وہاں رخسار نام کا ایک باغ بھی ہے جہاں دہن نام کا چشمہ بہتا ہے۔ اس چشمے میں آب حیات ہے لیکن شہر دیدار تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ ہمت نظر سے کہتا ہے کہ راستے میں سبکسار نام کا ایک شہر ہے جہاں کا محافظ رقیب ہے۔ رقیب بادشاہ عشق کے حکم کو مانتا ہے۔ اس کے مالک کے پاس جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ تم اگر کسی طرح سبکسار شہر سے گزر جاؤ تو وہاں میرا بھائی قامت ملے گا۔ میرا خط اسے دے دینا، وہ تمہیں وہاں کے نشیب و فراز سمجھا دے گا۔ نظر وہاں سے رخصت ہو کر مشرق کی طرف جاتا ہے۔ شہر سبکسار میں رقیب کے آدمی اسے پکڑ لیتے ہیں اور وہ رقیب کے پاس جا پہنچتا ہے۔ یہاں نظر اپنی جان کے لیے عقل سے کام لیتا ہے اور خود کو حکیم بتاتا ہے۔ نظر کہتا ہے کہ میں مٹی کو ہاتھ لگا کر سونا
کر سکتا ہوں۔ رقیب سونے کی لالچ میں پڑ جاتا ہے۔ نظر کہتا ہے کہ سونا بنانے کے لیے کچھ دواؤں کی ضرورت ہے، شہر دیدار کے باغ رخسار میں مل سکتی ہے۔ رقیب اسے وہاں سے لے جاتا ہے۔ وہاں قامت سے نظر کی ملاقات ہوتی ہے۔ قامت ہمت کا خط پڑھنے کے بعد اپنے نوکر سیم ساخ سے کہہ کر رقیب کی نظروں سے نظر کو غائب کرا دیتا ہے۔ رقیب نظر کے غائب ہونے کے بعد مایوس ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ نظر شہر دیدار کی سیر کو نکلتا ہے اور شہزادی حسن کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ حسن کے ساتھ کالے رنگ کی ایک سہیلی لٹ بھی ہے۔ لٹ نظر کو دیکھ کر پوچھتی ہے تو کون ہے؟ نظر اپنے آنے کی وجہ بیان کرتا ہے۔ لٹ نظر کو اپنے بال بھی دیتی ہے کہ مصیبت کے وقت اسے جلا لینا، وہ حاضر ہو جائے گی۔ خادموں میں نظر کا بھائی غمزہ بھی ہے۔ غمزہ نظر کو گرفتار کر کے اس کے کپڑے اتار دیتا ہے اور بازو پر بندھے لال سے اپنے بچپن میں بچھڑے ہوئے بھائی کو پہچان لیتا ہے۔ غمزہ نظر کو حسن سے ملواتا ہے۔ غمزہ بتاتا ہے کہ نظر جواہرات کا پارکھی ہے۔ حسن کے پاس ایک انمول ہیرا ہے۔ وہ ہیرا نظر کو دکھاتی ہے۔ ہیرے میں دل کی تصویر ہے۔ نظر بتاتا ہے کہ یہ دل بادشاہ کی تصویر ہے۔ حسن دل کا نام سن کر اس پر عاشق ہو جاتی ہے اور نظر سے کہتی ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو دل سے ملاقات کروا دو۔ نظر کہتا ہے دل کا یہاں آنا مشکل ہے کیونکہ اس کے والد عقل نے اسے قلعہ تن میں نظر بند کر دیا ہے، کیونکہ وہ آب حیات کی تلاش میں ہے۔ اگر تم آب حیات کا پتہ بتاؤ تو وہ ضرور آئے گا۔ حسن نظر کو آب حیات کا پتہ بتانے کا وعدہ کرتی ہے۔ حسن نے نظر کو ایک انگوٹھی دی جس میں آب حیات کی مہر تھی، جس کی مدد سے چشمے تک پہنچا جا سکتا تھا۔ اس انگوٹھی کی دوسری خوبی یہ تھی کہ اگر کوئی اسے اپنے منہ میں رکھ لے تو ساتھ اپنے غلام خیال کو رکھ لے تو وہ دوسروں کو نظر نہیں آتا تھا۔ حسن نے نظر کے ساتھ اپنے غلام خیال کو ساتھ کیا۔ خیال اور نظر ریاست تن پہنچے اور دل کو آب حیات کا نقشہ دکھاتے ہیں۔ شہزادہ بہت خوش ہوا۔ پھر نظر نے حسن کا ذکر چھیڑا جو دل پر مرتی ہے۔ خیال نے حسن کی تصویر بنائی جس پر دل عاشق ہو گیا اور شہر دیدار چلنے کو تیار ہو گیا۔ یہ بات وزیر وہم کو ناگوار گزری۔ اس نے سارا واقعہ بادشاہ عقل کو جا سنایا کہ نظر اور خیال شہزادہ دل کو شہزادی حسن جو عشق کی بیٹی ہے کہ شہر مشرق لے جانا چاہتے ہیں، مملکت تن کو اجاڑنا چاہتے ہیں۔ عقل نے فوج بھیج کر نظر اور دل کو قیدی بنا لیا۔ اب بات کرتے ہیں ہم اس کے اور جو چیزیں خاص ہیں ان کے بارے میں، جیسے اس کے مصنف ملا وجہی ہیں۔ اس کی تصنیف 1635 عیسوی اور 245 ہجری میں ہوئی، 17ویں صدی میں لکھی گئی۔ صدی بھی پوچھ لیتا اکثر۔ نوعیت اس کا اخلاقی قصہ ہے، تصوف کا نظریہ ہے، فرمائش عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر ہے۔ اسلوب اس کا مرسم مقفع ہے، یعنی بہت دقیق اردو میں، بہت ٹف اردو میں لکھا گیا ہے۔ سبرس اردو کی پہلی داستان ہے۔ اس میں کل 76 کردار ہیں۔ سبرس کو تحقیق کر کے مولوی عبدالحق نے 1932 میں مرتب کیا تھا اور اس کے بعد 1952 میں کراچی سے شائع کیا۔ محمد یحییٰ ابن سیبک فتاحی نیشا پوری نے فارسی قصہ حسن و دل پر وجہی کی سبرس کی بنیاد رکھی۔ سب سے پہلے فتاحی نے دستور عشاق کے نام سے نظم لکھا، پھر حسن و دل نام سے نثر کیا۔ وجہی نے سبرس عبداللہ قطب شاہ کے عہد میں لکھی، 1635 میں لکھی۔ چند سال بعد عبدالحق صاحب نے اپنے مقدمے اور فرنگ لغات قدیم کے ساتھ شائع کر دی۔ اصل کتاب ٹائپ کے 300 صفحوں پر
چھپی ہے۔ وجی نے 4 بادشاہوں کا دور دیکھا تھا، یہ بھی سوال آتا ہے، ابراہیم قطب شاہ، محمد قطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ۔ وجی نے سبرس کو گنج العرش، بحر المعانی اور وجیہ الالہام، یہ 3 اور نام دیے ہیں۔ یہ سوال بھی اکثر ایگزام میں آتا ہے۔ بہت بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا، اور انشاءاللہ اور آگے بھی جلدی جلدی ویڈیو آتی رہیں گی۔ خدا حافظ۔